اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ منافقین کا ذکر چل رہا تھا پیچھے کل جہاں ہم نے اختتام کیا۔ آج اگلی آیت میں اللہ پاک ان کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں نشترا جنہوں نے خریدی وہ ضلالتا گمراہی بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، پس نہ کام آئی یا نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر جو پہلے کافر تھے ان کے پاس تو ہدایت تھی نہیں، تو انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی کیسے خرید لی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو پیدائشی طور پر صحیح فطرت پہ رکھا ہے، یعنی پیدائشی طور پر، جیسے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ صحیح فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جو ماں باپ ہیں، اس کا جو ماحول ہے، وہ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مسلمان بنا دیتے ہیں۔ دوسرا، جیسے سورہ روم میں اللہ پاک نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا، لیکن وہ ماحول کی وجہ سے جو ان میں اللہ نے فطرت سلیم رکھی تھی، جس کا پیچھے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نیک فطرت، تو انہوں نے اپنے ماحول کی وجہ سے اس کو خراب کر لیا۔ منافقین نے وہ جو صلاحیت تھی، جو فطرت سلیم تھی، اس کو انہوں نے ضائع کر دیا اور اس کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں مثال دی ہے کہ جیسے ایک شخص کے سامنے دو آپشن تھے، ایک نے تو گمراہی کو چھوڑا اور ہدایت لے لی، چاہے اس کو اس کے لیے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، بہت قربانیاں دینی پڑی، مگر وہ ہدایت پر ڈٹا رہا اور اس نے ہدایت کو نہیں چھوڑا۔ اور اس کے برعکس وہ شخص کہ جس نے ہدایت کو دے کر گمراہی خرید لی، آسانی تو ہوگی، اس کے لیے زندگی تو بہت آسان ہو گئی، اس کو بہت سے فوائد بھی شاید کوئی حاصل دنیاوی ہو گئے، لیکن فوری تکلیف سے وہ بچ گیا، لیکن اس کا وہی معاملہ رہا جیسے سورہ نساء میں منافقین کے لیے اللہ نے کہا کہ لا الہ اولائے ولا الہ الہ اولائے، دونوں طرف سے انہوں نے خود کو بچا لیا، مگر حقیقت میں انہوں نے بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ اپنی دنیا تو انہوں نے بچا لی، لیکن آخرت جو مستقل جہاں ہمارا قیام ہے کو انہوں نے ضائع کر دیا۔ تو اب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوائس دے دی ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ نے اہمیت بھی بتا دی ہے کہ آخرت کی کیا اہمیت ہے۔ تو اب ہمارے پاس چوائس ہے کہ جیسے ہم بازار جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں برانڈ جو ہے وہ بہت اچھا، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کے پرائس بہت اچھے ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اچھے سے اچھا برانڈ خریدیں۔ تو اسی طرح ہدایت کے معاملے میں بھی بہترین ہدایت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور جیسے کسی دکان کا کوئی اشتہار ہوتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کی کوالٹیز کو ہم دیکھتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں دنیا اور آخرت کا امتحان کو پاس کرنے کے لیے اس کتاب کو ہمیں ذریعہ بنانا ہے کہ اس کے ذریعے ہم دیکھیں کہ کس چیز کی اہمیت ہے، آخرت کی یا دنیا کی، اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم بہترین چیز خریدیں، اور اس میں بہترین چیز ہدایت ہے۔ اگلی آیت ہے فما ربحت تجارتہم، پس نفع نہ دیا ان کو ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اب ایک اور نقشہ کھینچا جا رہا ہے یہاں پر، اور اس سے مراد کفار ہیں۔ مثلہم، مثال ان کی، کمثل الذی، جیسے مثال اس شخص کی، استوقد، کہ جس نے روشن کی، نارا، آگ، فلما، پس جب اضاءت، روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ارد گرد، ذہب اللہ، تو چھین لیا اللہ نے، بنورہم، ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اور وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک مثال دے رہے ہیں کہ ایک شخص ہے اور اندھیری رات ہے، وہ بہت مشکل سے آگ جلاتا ہے روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور جب روشنی ہو جاتی ہے اس کو ارد گرد کے اپنا سب حصہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے راستہ مل جائے گا،
تو پھر اللہ اس کی آنکھوں کی بینائی لے جاتے ہیں اور وہ پھر اندھیروں میں بھٹکتا ہے کہ اس کے لیے روشنی ہو نہ ہو اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے تھی کہ دنیا شرک کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ کے آنے سے پہلے ہر شخص گمراہی کے راستے میں بھٹک رہا تھا۔ جو قافلہ انسانیت تھا وہ بھٹک رہا تھا۔ آپ کے آنے کے بعد انہوں نے جب آگ روشن کی، جب ان پر ہدایت واضح ہو گئی، مگر پھر کچھ ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے کچھ ضد، کچھ تعصب اور تکبر کی بنا پر اپنے اندر کی روشنی کو ضائع کر دیا، اور پھر ان کی وہی حالت ہو گئی کہ جس طرح وہ پہلے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ پہلے بھی اندھیرے میں تھے اور اب بھی اندھیرے میں ہیں۔ روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے پہلے کیا کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے ہیں، اور پچھلی کتابوں اور اگلی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آگے ہے سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم، پس وہ لا یرجعون، نہیں لوٹائے جائیں گے۔ اس میں مخاطب ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے، کہ یہ سب وہ لوگ تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، لیکن اپنے اندر کی تکبر اور ضد کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور پھر یہ سب لوگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم حاصل کیا۔ مطلب یہ کہ وہ لوگ حق بات سننے سے بہرے تھے، حق بات کہنے سے گونگے تھے، اور حق کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں قاصر تھیں۔ جیسے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، ان ترا صمًا بکمًا عميًا ملوک الارض، یہ کہ تو دیکھے گا بہرے، گونگے اور اندھے زمین کے بادشاہ ہیں۔ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں، ہمارے حکمران اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی عوام کی نہ تکلیف نظر آتی ہے، نہ وہ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس کو سن سکتے ہیں۔ ایک اور مثال بیان ہو رہی ہے، او کصیب، یا مثال کہ جیسے بارش برستی ہے، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، وہ ٹھونس لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کی وجہ سے، حذر الموت، اور موت کے ڈر سے، واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ واللہ کا لفظ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اس میں بارش سے اس چیز کی تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر اللہ کی طرف سے ایک رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا، ایک روحانی بارش کی شکل میں، قرآن پاک کی شکل میں زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی تھی، مگر پھر اس میں جو عذاب کا ذکر تھا اس کو تشبیہ دی گئی کڑک کے ساتھ، رعد کے ساتھ، اور قرآن پاک میں جو حقانیت کے دلائل ہیں ان کو برق کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ یعنی کہ جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، اور قرآن کریم نے کفر شرک پر جو وعید سنائی، اور قرآن پاک میں بڑے واضح دلائل دیے گئے کہ جس سے ہم حق اور باطل میں تمیز کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ دلائل کی بجلی چمکتی تھی تو منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، ان حقائق کو سننا نہیں چاہتے تھے، اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ یہ اتنی خوفناک چیزیں ہم سنیں گے تو کہیں ہم ڈر سے مر ہی نہ جائیں۔ اب یہ چیز میں نے اکثر ابھی بھی بہت سارے لوگوں میں دیکھی ہے کہ جب آپ ان سے کہیں نا کہ آپ ایسے نہ کریں، آخرت میں آپ کو یہ عذاب ہوگا، تو کہتی ہیں بس رہنے دو، دیکھی جائے گی جب آخرت آئے گی، ابھی آپ ہمیں نہ ڈرائیں۔ تو آج جیسے یہ آج الحمدللہ یہ چند آیات جو 3-4 اسباق میں نے آپ تک پہنچائیں اللہ کے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اگر اس سے پہلے آپ ان آیات سے واقف نہیں تھے تو یہ آج ہی ان کا نزول ہوا ہے، اور آج ہی آپ ان سے فائدہ اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ہم ان منافقین، ان کفار کی صفت میں شامل نہ ہوں، کہ کہیں ہم لوگ اس بات پر کہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ان عذاب کا اور اللہ کی یہ جو خوفناک مناظر ہیں جہنم کے، یہ ہمارے آگے بیان نہ کریں۔ اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو کیا وہ عذاب ٹل جائے گا؟ تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم ایسا بندوبست کریں کہ ہم ان مناظر کو جب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دے، ہمیں ان کفار میں شامل نہ کرے، کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں اس عذاب کا مستحق اللہ تعالیٰ ہمیں ٹھہرائے۔
کیونکہ اللہ نے تو کہہ دیا واللہ محیط بالکافرین کہ جو انکار کرنے والے ہیں، جو کافر ہیں، تو اللہ تو ان کو گھیرنے والا ہے اپنی قدرت کے لحاظ سے بھی اور اپنے علم کے اعتبار سے بھی۔ اگلی آیت ہے یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے ابصارہم، ان کی آنکھوں کی روشنی کو، اور کلما، جب بھی اضاء لہم، ان پر روشنی ہوتی ہے تو مشوفی، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہوتا ہے، علیہم، ان پر، قوم، تو ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ کلما اضاء لہم کہ جب روشنی ہوتی ہے، مقصد کہ اس قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو اس کے ساتھ دھمکیاں بھی تھیں، امتحان بھی تھے، تو جب جیسے ہی کوئی دھمکی آتی یا کوئی آزمائش ان پر آ جاتی تو وہ اس میں ٹھہر جاتے، رک جاتے، کہ جسے بعض حضرات نے اس کا یہ بھی مطلب بیان کیا ہے ان منافقین کو کہ جب مال غنیمت میں سے کوئی صدقہ، کوئی خیرات یا زکوٰۃ میں سے کوئی مال ملتا تو وہ فوراً فائدہ اٹھانے کے لیے پہنچ جاتے، اور جیسے ہی کوئی حکم آ جاتا، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کے لیے اطاعت رسول، ہجرت اور جہاد بہت مشکل تھا، تو پھر جیسے ہی کوئی ایسا حکم آتا تو وہ لوگ ایک دم رک جاتے، ایک دم ٹھہر جاتے، کیونکہ ان کے لیے بھی ماننا بہت مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، تو البتہ لے جائے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اگر اللہ چاہے تو ان کو اتنی سی بھی روشنی نہ دے، ان کو بالکل ہی گونگا بہرا اور اندھا کر دے۔ ان دو رکوعوں میں ہمارے لیے انسانی شخصیتوں کو سمجھنا بہت اہم ہے کہ جب بھی کوئی دعوت حق اٹھے گی تو ایسے کردار جو ہیں وجود میں آئیں گے، ایسے سے لوگ وہ مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جیسے آگے انشاءاللہ ہم جائیں گے تو ہم قرآن پاک میں بہت سارے کرداروں کا اللہ پاک نے ذکر کیا، جیسے فرعون ہے، قارون ہے، تو یہ سب قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج بتایا ہے، ایک فطرت بتائی ہے کہ اس قسم کے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، اور پھر ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے پاس بھیجا کہ ہم اس کے ذریعے دیکھیں کہ ہم نے ہدایت کو کیسے چننا ہے تاکہ ہم لوگ جو ہیں رستے سے نہ بھٹک جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔